بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون. وہ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم. کیا وہ اس بڑی اور اہم خبر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ یہ سورہ نابا اور 30ویں پارے کی پہلی آیات ہیں. یہ سورت مکی ہے اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کے ابتدائی دور کی صورت، یعنی جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو شروع کے دنوں میں ان آیات کا نزول ہوا. اس وقت جو سب سے اہم موضوع تھا وہ کفار کی قیامت کے بارے میں میں گویاں تھی، کیونکہ وہ قیامت کو نہیں مانتے تھے. ان کے خیال میں دوبارہ زندہ ہونا یہ ناممکن اور محال ہے. تو جہاں بھی بیٹھتے وہاں ایک دوسرے سے سوال کرتے کہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں نبی محمد، یہ دعویٰ کر رہے ہیں عقل نہیں مانتی، آپ بتائیں تم کیا اس بارے میں سوچتے ہو. بس اس طرح کی گفتگو. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ عن النبأ العظیم، کیا وہ ایک بڑی اہم خبر کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں. الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں وہ اختلاف رکھتے ہیں، یعنی ان کی رائے مختلف ہے اس کے بارے میں. کوئی قیامت کے بارے میں کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. اللہ پاک نے پھر بڑے زوردار الفاظ سے ارشاد فرمایا کلا، یقیناً سیعلمون، ان قریب وہ جان جائیں گے. ثم کلا سیعلمون، پھر یقیناً وہ جان جائیں گے. یعنی جس چیز کا وہ انکار کر رہے ہیں ان کے انکار کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی تک نہیں بنتا ان کے انکار کا. اور جس کا انکار کر رہے ہیں وہ تو ہر حال میں آ کر رہے گی، وہ تو ہونا ہی ہونا ہے. تو ان قریب ان کو پتہ چل جائے گی. الم نجعل الارض مہادا، کیا نہیں بنایا ہم نے زمین کو بچھونا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیزیں جو انسان کی ضرورت کے لیے، جو کہ انسان کے لیے بڑی مفید ہیں، ان چیزوں کی طرف متوجہ کیا ہے انسان کو کہ اس میں غور کر. اگر تیری عقل صحیح ہوئی تو تجھے سمجھ آ جائے گا، تجھے میری معرفت حاصل ہو جائے گی. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا جس کے اوپر تم چل رہے ہو، جس سے تم بے شمار کام لے رہے ہو. کیا زمین کو اس طرح بنا دینا یہ کوئی اپنے آپ تو نہیں بن گئی. تو جو زمین کو اس طرح کا بنا سکتا ہے جس پر تم چل بھی سکو، جس پر تم بہت کچھ بنا بھی سکو، جس سے تم بہت کچھ حاصل بھی کر سکو، ہر قسم کے پھل، ہر قسم کی ترکاریاں، ہر قسم کے اناج
یہ سارا کچھ تم زمین سے حاصل کر رہے ہو، تو جس نے اس قسم کی زمین بنا دی ہے جس کی مثل کوئی نہیں ہو سکتی، تو اس کے پاس یہ طاقت نہیں کہ وہ دوبارہ زندہ کر سکے۔ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو جس نے میٹھے بنا دی، کیل کے طور پر پہاڑوں کو اس نے ٹھوک دیا ہے تاکہ یہ زمین ہلنے سے محفوظ رہے، تھر تھرانے سے محفوظ رہے۔ اس کو کیل کے طور پر بھی استعمال کیا گیا ہے پہاڑوں کو، اور بے شمار نعمتیں بھی ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دی ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ ارشاد فرمایا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے پیدا کیا ہے تمہیں جوڑا جوڑا، یعنی جتنی بھی یہ چلنے پھرنے والی مخلوقات ہیں، ہر چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑا بنایا ہے۔ ہر صنف میں ایک مذکر ہے، ایک مؤنث ہے۔ اگر بندہ عقل سے کام لے، اسی بات میں تھوڑا سا غور کر لے کہ ایک اگر مذکر ہے تو کیا اس کا مؤنث کے بغیر گزارا ہے؟ یہ زندگی کتنی کٹھن ہے عورت کے بغیر مرد کی، اور عورت کی زندگی مرد کے بغیر کتنی کٹھن۔ اس چیز کو ہر باشعور آدمی سمجھتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کی کتنی فطری ضروریات ہیں جو ان کی ایک دوسرے سے پوری ہوتی ہیں، اور ان کے بغیر، ایک دوسرے کے بغیر ان کا گزارا نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی حکمت کے ساتھ جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے۔ پھر ایک ہی انسان جو ہے، ایک تو جوڑا ہوا نا کہ اس کی بیوی ہے، اس کی بہت بڑی ضرورت ہے، تو ماں بھی تو اس کی ضرورت ہے نا، ماں بھی تو اس کی ضرورت ہے نا۔ اب جب ماں کی ضرورت ہے، یعنی ہر چیز کا جوڑے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ماں کی ضرورت بھی ہوتی ہے، باپ کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ باپ بھی ضروری ہوتا ہے، ماں بھی ضروری ہوتی ہے۔ پیدا ہونے کے بعد بھی انسان کو ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تو حرکت بھی نہیں کر سکتا، اپنا پاسا بھی نہیں پڑھ سکتا۔ جب یہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اس کی ضروریات کو کون پورا کرتا ہے؟ ماں کرتی ہے، باپ کرتا ہے۔ اور پھر جب اولاد ہوتی ہے تو کیا خیال ہے، بیٹے کی ہی ضرورت ہوتی ہے، بیٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، دونوں چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ادھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑا رکھا ہے، بیٹی رکھی ہے، بیٹا رکھا، اور یہ دونوں انسان کی ضرورتیں۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت کی طرف بھی انسان کو متوجہ کیا ہے کہ کتنی حکمت کے ساتھ اس نے یہ تمہاری ضروریات کو پورا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اس نے نیند کو بنایا ہے تمہارے آرام کا باعث۔ اس نے نیند کو بنایا ہے نومکم سباتا، تمہارے لیے سکون کا باعث بنایا ہے۔ نیند اگر نہ آئے تو پھر کہاں کا بندہ دوڑتا ہے اس کے علاج کے لیے کہ مجھے نیند نہیں آتی۔ نیند کے بغیر انسان جو ہے یہ بہت بڑا بیمار ہے۔ نیند کا نہ آنا بہت بڑی بیماری۔ روزانہ اس نعمت سے بڑے فائدے اٹھاتا ہے۔ جب تھک جاتا ہے تو اوور ہال، میں رات کو ہی تھوڑا سا مطالعہ کر رہا، تو کل رات کا نا تجربہ تھوڑا سا، میں پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں کوئی بات نہیں آ رہی تھی، کیونکہ اس وقت مطالعہ کر کر کے نا دماغ تھک چکا تھا۔ ذہن میں اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ اب مطالعہ ذہن نہیں قبول کر رہا تو مجھے اب نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو عشاء کے بعد کا موقع تھا، میں سو گیا۔ جب صبح اٹھا تو روشن، ہر چیز میرے سامنے روشن تھی۔ تو میں نے سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی حکمت ہے اس میں کہ اس نے انسان کے اس مطلب ہر چیز کو
بہترین بنانے کی، اوور آل کرنے کے لیے، تھکاوٹیں دور کرنے کے لیے، انسان کو تندرست کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نیند بنائی۔ تو ان نعمتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرما کر یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے یہ سب کچھ کر دیا ہے وہ مارنے کے بعد تمہیں زندہ بھی کر سکتا ہے، وہ تمہارا حساب کتاب بھی کر سکتا ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔